تو قدرت رب العزت اسے کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی کی ضمانت عطا فرما رہا ہے۔ آج قوم مسلم جو در در کی بھکاری بنی ہوئی ہے، آج قوم مسلم جو ذلت و رسوائی میں ڈوبی ہوئی ہے، آج قوم مسلم جو بے چینی اور بے قراری کا شکار ہے، آج قوم مسلم جو سسک رہی ہے، اللہ اکبر، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے گھر کو آباد کرنا چھوڑ دیا، خدا کے گھروں کو ویران کر دیا۔ اللہ اکبر، آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے گھروں پر بلڈوزر کیوں چل رہا ہے؟ میں کہتا ہوں جو ظلم کر رہے ہیں خدا ان کے گھروں کو بھی سلامت نہ رکھے گا، مگر اچھی طرح یاد رکھنا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے گھر اجڑے تو تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تم نے برسوں سے خدا کے گھر کو اجاڑا ہے، خدا کے گھر کو ویران کر دیا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، اگر قوم مسلم اللہ کے گھر کو سجدوں سے آباد کرتی تو کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہ کیا جو تمہارے گھروں کو اجاڑ سکتا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کیا سمجھتے ہو؟ اچھی طرح یاد رکھو، اس طرح کا ایک نہیں بلکہ ہزاروں جلسے سجا لو، تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ اکبر، کامیابی ملے گی تو خدا کے گھر کو سجانے کی وجہ سے، خدا کے گھر کو آباد کرنے کی وجہ سے۔ جلسے کرنا کامیابی کی ضمانت نہیں جب تک عمل کے میدان میں قدم نہ رکھو گے۔ اس کی وجہ یہ ہے مسلمانوں اچھی طرح یاد رکھو، جب رات کی تاریکی میں، اللہ اکبر، مسجدوں پر جب رات کی تاریکی چھاتی ہے، جب رات کا وقت آتا ہے، رات کا سناٹا چھاتا ہے اور اس مسجد کے اندر اس محلے کے نوجوان نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے نہیں آتے، تو رات کے سناٹے میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مولا جن لوگوں نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ جس قوم کی تباہی کے لیے مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہو، وہ قوم تباہ نہ ہوگی تو کون سی قوم تباہ ہوگی؟ وہ قوم برباد نہ ہوگی تو کون سی قوم برباد ہوگی؟ بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم جلسہ سننے کے لیے تو ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتی ہے، مگر عمل کرنے کے لیے آخر ہماری تعداد کتنی ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جتنی بڑی تعداد جلسے میں موجود ہے، اگر اتنی تعداد مسجد میں فجر کی نماز میں پہنچنے لگے تو قوم مسلم کو کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا، کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب، غیب کا نبی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، تو بے نمازی کے بازو میں بھی نہ بیٹھا کرو، تم بے نمازی کے قریب بھی نہ بیٹھا کرو۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر، یہ تصور کرتے ہو کہ نماز کو ترک کر کے رسول اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، حضور کے مقبول بن جاؤ گے، حضور کے عاشق بن جاؤ گے؟ یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ کے حبیب علیہ السلام بے نمازی سے کیسی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں، ابو ہریرہ، بے نمازی کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ آسمان سے بے نمازی پر لعنت برستی ہے۔ جو بے نمازی کے قریب ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس کے اثرات اس پر بھی برس جائیں۔ ایک مقام پہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو کہ اللہ تمہیں بدبخت نہ کرے اور اللہ تمہیں محروم نہ کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں، اے میرے صحابہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تمہیں بدبخت نہ کرے، اللہ تمہیں محروم نہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بدبخت کون ہے، محروم کون ہے؟ تو میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ بدبخت بھی ہے اور وہ محروم بھی ہے۔ آؤ آج بہت آسانی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں، مولانا نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا، گیم کھیلنے کے لیے وقت ہے، فیس بک یوز کرنے کے لیے وقت ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے وقت
اللہ کے لیے وقت نہیں. اور اگر اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتے تو ذرا دل کے کانوں سے ایک حدیث مبارکہ کو سنیں. اس حدیث کو بھی حضرت علامہ عثمان ابن حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. یہ درۃ الناصحین کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس کو علامہ عثمان ابن حسن نے اپنی کتاب میں لکھا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین اور خوبصورت دور ہے. آج آپ مولوی صاحب کے سامنے کتنا ہی بہانہ کریں, آج آپ اپنی طبیعت سے کوئی بھی کسی بھی انداز سے آپ بہانے بازی کرتے رہیں, لیکن اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا. عثمان ابن حسن لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری دور ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان موجود ہیں. ایسے میں جوان روتے ہوئے آتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم اس جوان سے اس کے رونے کی وجہ پوچھتے ہیں کہ اے جوان تو کیوں رو رہا ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ جوان کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان. حضور میرے ابا کا انتقال ہو گیا, میرا باپ مر گیا اور دیہات کی وجہ سے میرے باپ کو کفن پہنانے کے لیے, غسل دینے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہے. اس وجہ سے میں روتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. حضور میرا باپ مر گیا ہے, نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے, نہ میرے باپ کو کوئی غسل دینے والا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور جا کر اس کے باپ کو کفن دو اور اس کے باپ کو غسل دو, غسل دے کر کے کفن پہناؤ. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم پر سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم یعنی شیخین کریمین اللہ کے حبیب کے حکم پر اس مردے کو غسل دینے کے لیے اور کفن پہنانے کے لیے تشریف لے گئے. جیسے ہی میرے آقا علیہ السلام کے حکم پر اس دیہات میں شیخین پہنچے, صدیق و فاروق پہنچے اور اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا, غسل دینے کے لیے کپڑا ہٹایا, تو دونوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور دونوں نے کیا دیکھا کہ اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا, اس کا چہرہ کالے خنزیر کی طرح ہو گیا. اے میری قوم کے جوانوں, اے مسلمانوں, توجہ کے ساتھ سنو. اگر اپنے آپ پر رحم ہے, اگر اپنے آپ سے پیار ہے, اگر اپنی آخرت سے پیار ہے, تو دل کے کانوں سے سنو. صدیق اکبر فاروق اعظم اس مسجد کو غسل دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر پہنچے اور جیسے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا اس کا منہ کالے سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح ہو گیا. اللہ اکبر. جب دونوں رو پڑے اور ایک شخص نے کہا کہ جاؤ اور جا کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے سارا ماجرا عرض کرو, حضور ہم اس کو کیسے غسل دیں, اس کو کیسے کفن پہنائیں, اس لیے کہ اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا, کالے خنزیر کی طرح ہو گیا. وہ جوان میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر سارا ماجرا عرض کرتا ہے. اللہ کے رسول کہتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور جب اس کے چہرے کو میرے آقا نے کالے خنزیر کی طرح دیکھا, حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر عرض کیا مولا اس کے چہرے کو بہتر کر دے, اس کے چہرے کو درست کر دے. اللہ اکبر. جیسے میرے آقا کا دعا کرنا ہوا, کیونکہ میرے آقا کی دعائیں تو مقبول ہے. میرے امام کہتے ہیں عنایت کا چوڑا, اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد, اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائیں محمد. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا کرنا تھا کہ حضور کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس کے چہرے کو ٹھیک کر دیا, اس کے چہرے کو برابر کر دیا, اس کے چہرے کو پہلے جیسا کر دیا. اس کے بعد اس کو غسل دیا گیا, غسل دینے کے بعد کفن پہنایا, اس کو غسل دیا گیا, غسل دینے کے بعد کفن پہنایا گیا. کفن کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئی. جب نماز پڑھ لی گئی تو کسی نے خاموشی سے کہا پہلے تو اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا تھا, پہلے تو اس کا چہرہ کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا, ذرا اس کا چہرہ دیکھو تو صحیح, اب نماز جنازہ کے بعد ویسا ہی ہے یا پھر بدل گیا. اب جیسے ہی نماز جنازہ کے بعد اس کے چہرے سے کفن ہٹایا گیا تو کیا دیکھا گیا کہ اس کا چہرہ پہلے جیسے کالے سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح تھا, ویسے
اللہ اکبر۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا حضور رو پڑے، صحابہ کرام رو پڑے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری شخص کا چہرہ بار بار کانے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے، کانے خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کے فرمایا تو ہی بتاؤ کہ تیرا بیٹا تیرا باپ کیا کرتا تھا، تو ہی بتاؤ کہ تیرا باپ کیا کرتا تھا، اس لیے کہ میرا اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، میرے رب کی ذات ظلم سے پاک ہے، یہ بتا تیرا باپ کیا کرتا تھا۔ اس جوان نے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ جب بھی نماز کا وقت آتا تھا تو نماز کے وقت میں سو جایا کرتا تھا، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تب میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں نمازوں کو ترک کرے گا، جب قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو